नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के आया हूँ, जिसमें चीन ने एक मरतबा फिर हिंदुस्तान का तंज करते हुए नज़र आ रहा है अमेरिका के हवाले से। नाज़रीन टीचर तकर्री घोटाला बहुत लंबा होता हुआ जा रहा है, एक बहुत ही बड़ी स्केल इसके दरमियान नज़र आ रही है। अब मीना देवी नाम की एक और धोखाधड़ी को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। खलीज ममालिक में फंसे हज़ारों तारिकीन वतन जो है अपने वतन आने के लिए परेशान हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस वक्त परवाज़ें नहीं मिल रही हैं। वहीं पर वज़ीर आज़म मोदी ने आज बयान दिया है चाइना की जानिब से शहीद किए गए फ़ौजियों के हवाले से कि वो मारते मारते मरे हैं, उनका खून रायगा नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। इसी तरह जम्मू के डोगरा फ्रंट में चीन के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आज चीन के प्रोडक्ट को जो है जलाते हुए या फेंकते हुए तोड़ते हुए जो एहतजाजात दर्ज कराने की कोशिशें की गई हैं। वहीं मुंबई में एक बीजेपी लीडर को धोखाधड़ी के मामले में जो है शिकायत दर्ज कर ली गई है। मुंबई के एक लोकल बीजेपी लीडर है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि 57 करोड़ रुपए का चूना एक बैंक को लगाया है, उसकी अपनी 2 कंपनियों के ज़रिए से। उसकी भी तफसीलात देखते हैं। और उधर जो है कश्मीर के दरियाए झेलम से खबर आ रही है कि अपनी बच्ची को बचाने के लिए माँ जब कूदी तो जो है दोनों फौत हो गए। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग जो है नज़र करते हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, इदारे को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करें। नाज़रीन आइए सबसे पहले हम बात करते हैं दरियाए झेलम की, अनंतनाग। वो ये है कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के मरहामा बजहाड़ा इलाके में एक दर्दनाक सानिये में माँ और बेटी दरियाए झेलम में गर्काब होकर लुक़्मे अजल बन गई हैं। तफसीलात के मुताबिक मरहामा की सलीमा ज़ौजा गुलाम हसन डार नामी खातून दरियाए झेलम के किनारे सब्ज़ी धो रही थी, जबकि उसकी 12 साला बेटी निखत इस दौरान दरिया के किनारे पर ही नहा रही थी। लेकिन कुदरत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि दोनों माँ बेटी दरियाए झेलम की खामोश गहराई में कुछ इस तरह समा गई कि उनको अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। दरअसल निखत नहाने के दरमियान दरियाए झेलम की गहरी सतह की जानिब फिसल गई और बेटी को मुसीबत में देखकर कुछ सोचे बगैर उसकी माँ सलीमा ने जान की परवाह के बगैर दरियाए झेलम में छलांग लगा दी और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और दोनों जो है माँ बेटी दरियाए झेलम में डूब करके फौत हो गई हैं। उन दोनों को निकालने की कोशिशें की गई और उन दोनों की लाशें भी निकाल ली गई हैं और इस वक्त अनंतनाग में ये मामला बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में और वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। नाज़रीन आइए बात करते हैं चाइना की, जो लगातार अलग अलग अंदाज में हिंदुस्तान को दांत दिखाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, मशरक़ी लद्दाख की गलवान वादी में पीर की देर रात हिंदुस्तान और चीन की फ़ौज के दरमियान हुए तशद्दुद में 20 हिंदुस्तानी जवान शहीद हो गए, जबकि 43 चीनी फ़ौजियों की भी ज़ख्मी होने की खबर है। हिंदुस्तानी फ़ौज ने बयान जारी करके कहा है कि फ़िलहाल जहाँ झड़प हुई है वहाँ से दोनों ममालिक की फ़ौजें पीछे हट गई हैं। हालांकि चीन ने इल्ज़ाम लगाया कि तशद्दुद की शुरुआत हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने की थी। अब चीन की सरकारी मीडिया में हिंदुस्तान को ताकतवर चीनी फ़ौज की धमकी देते हुए कहा है कि वह अमेरिका समेत दीगर ममालिक के बहकावे में आकर गलत कदम उठाने के बारे में ना सोचे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के इदारे के मुताबिक हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर 1975 के बाद पहली मरतबा पुरतशद्दुद झड़प हुई, जिसमें किसी मुल्क का एक फ़ौजी हलाक हो गया। इस मजमून में इल्ज़ाम लगाया गया कि हिंदुस्तान मुसलसल मुतनाज़ा इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के माबैन मुआहदे पर बहरान के बादल छाए हुए हैं। चीन ने हिंदुस्तान के अड़ियल रवैये को इस पुरतशद्दुद झड़प के लिए कसूरवार करार दिया। चीन का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में हिंदुस्तानी हुकूमत न सिर्फ चीन के साथ सरहदी तनाज़े में सख्ती से पेश आ रही है, बल्कि उन्हें इस सूरत हाल को लेकर बहुत सी उलझनें भी हैं। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ये मान चुका है कि चीन उसके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहता है, लेकिन ये सच नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, वहाँ के अखबारात भी ऐसे ही हैं जो अपने फ़ौज को बढ़ा चढ़ा करके जो है अपनी गलतियों को छुपा करके बात करते हैं। जैसे कि अक्सर अब अपने ममालिक के जितने भी चैनल्स होते हैं, अखबारात होते हैं, वो अपनी ही फ़ौजियों की तरफदारी करते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसा होता है, जज्बाती चीज़ें होती है, जज्बाती ख़बरें होती है, तो चीनी अखबार जो है मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान पर
جو ہے الزام لگا رہا ہے، اور یہاا کے جو ہے اس وقت پوری طرح سے اخبارات جو ہے چین پر در اندازی کرنے کی اور جبراً جو ہے ہندوستان کی زمین پر گھسنے کی اور بہت ساری زمین پر قبضہ کرنے کی جو ہے دعویٰ یہاں کی فوج بھی، یہاں کا میڈیا بھی کر رہا ہے۔ اسی دوران میں جو ہے نریندر مودی جو وزیر اعظم ہیں، پی ایم ہیں بھارت کے، ان کا بھی جو ہے آج بیان آیا ہے۔ انہوں نے لداخ میں چین سے تنازع پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کہ جن جوانوں کی شہادت ہوئی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ علاوہ ازیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو اپنے جوانوں پر فخر ہوگا، وہ مارتے مارتے مرے ہیں۔ بدھ کے روز مختلف ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ کورونا وائرس پر تبادلہ خیال سے قبل وزیر اعظم مودی نے چین سرحد پر شہید ہوئے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ملک کو یقین دلاتے ہیں کہ نوجوانوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اس دوران شہید نوجوانوں کے لیے 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی ہے۔ ناظرین، چین کے اس حملے کے بعد سے جو ہے لگاتار اس وقت ہندوستان میں چین کے خلاف غصہ نظر آ رہا ہے۔ کچھ ویڈیوز مختلف جگہوں سے آئی ہوئی ہیں جو چین کے خلاف کبھی ٹی وی پھوڑتے ہوئے اور دیگر چیزوں کو جو ہے جلاتے ہوئے اور کچھ الگ الگ چیزیں کرتے ہوئے احتجاجات سامنے آ رہی ہیں۔ وہ ساری ویڈیوز ہم آپ کو یہاں پر دکھائیں گے، آپ اس ویڈیوز کو تھوڑا تھوڑا دیکھیں جو چین کے خلاف احتجاج میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور لگاتار جو ہے چین کے خلاف عوام میں اشتعال بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک تازہ ویڈیو جو اس وقت آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو جو شہید نوجوان ہیں لداخ کے ایک علاقے میں جو ہے ان کے آخری رسومات کی ادائیگی اور جو سرکاری سطح پر ان کو جو ہے موت کے بعد جو اعزاز دیا جاتا ہے، اس اعزاز کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان ویڈیوز کو آپ دیکھ لیں، پھر میں انشاءاللہ لوٹتا ہوں۔ یہ چائنا کا مال ہے۔ یہ چائنا کا مال ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں اتر پردیش کے بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہو رہے گھوٹالے کی۔ اتر پردیش کے بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انامکا کے نام سے ہوئی فرضی تقرریوں کے بعد اب اوریا میں کی گئی جانچ کے دوران ایک پین کارڈ سے اوریا اور ایٹا میں مینا دیوی نام کی 2 ٹیچروں کے ذریعے تنخواہ حاصل کی گئی ہے۔ جانچ میں دونوں کے دستاویزات بھی ایک جیسے ملے ہیں۔ بیسک ایجوکیشن افسر ایس پی سنگھ نے بدھ کو بتایا کہ انامکا معاملے کے بعد محکمہ انکم ٹیکس کے ذریعے جاری پین کارڈ پر 2 جگہ سے تنخواہ حاصل کیے جانے کا معاملہ روشنی میں آتے ہی اوریا میں تعینات مینا دیوی اور ایٹا میں تعینات مینا دیوی کی سبھی دستاویزات وہاں کے بی ایس اے سے طلب کیے گئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ منگل کو ای میل سے دستاویزات پہنچنے کے بعد جب ان کی جانچ کی گئی تو وہ ایک جیسے ہی ملے، جن میں رول نمبر، سن، کالج سب ایک ہی ہیں، صرف مارک شیٹ میں درج نمبروں میں تبدیلی کی گئی۔ حاصل نمبرات میں تبدیلی کی وجہ سے دستاویزات کی تصدیق کرائی جائے گی تاکہ اصلی مارک شیٹ کا پتہ چل سکے، اور دونوں کی تصدیق کرائی جائے گی تاکہ اصل مینا کون ہے اس کا پتہ چل سکے۔ تو ناظرین، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح اس وقت تقرریوں میں دھاندلیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی ڈگریاں استعمال کر کے کس طرح ایک ہی ڈگری پر، ایک ہی پین کارڈ پر مختلف قسم سے جو ہے تنخواہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی مطلب اس سے صاف اور واضح طور پر نکل کر کے سامنے آ جاتا ہے کہ سرکاری نوکریوں میں اس وقت بہت ہی زیادہ گھوٹالا ہو رہا ہے، اور تھوڑے بہت جو ہے دھوکے کے ساتھ کوئی بھی شخص کوئی بھی نوکری جو ہے حاصل کر رہا ہے اور تنخواہ حاصل کر رہا ہے، جبکہ وہ اس کی وجہ سے جو اصل حقدار ہیں ان تمام لوگوں کے حق تلفی ہو رہے ہیں، ان کا حق مارا جا رہا ہے۔ ناظرین، خلیجی ممالک میں پھنسے ہزاروں تارکین وطن اس وقت بہت ہی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، امرتسر وکاس منچ کے صدر منموہن سنگھ نے شہری ہوا بازی کے وزیر ہریدیپ سنگھ پوری سے بدھ کے روز لاک ڈاؤن کے سبب خلیجی ممالک میں پھنسے ہزاروں ہندوستانیوں کو واپس لانے کے لیے خصوصی پروازوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سنگھ نے فلائی امرتسر کے گلوبل کنوینر سمیپ سنگھ گمٹالہ نے آج کہا کہ مرکزی حکومت کے ذریعے کیے گئے لاک ڈاؤن کے سبب ہزاروں ہندوستانی متحدہ عرب امارات، کویت، قطر جیسے خلیجی ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان میں ہزاروں پنجابی بھی شامل ہیں،
اور ہندوستان کی دیگر علاقوں سے بھی، جس میں کیرلا، کرناٹک اور دیگر الگ الگ علاقے یو پی، بہار وغیرہ سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جس میں تلنگانہ، تمل ناڈو اور کیرلا کے لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 3,50,000 سے زیادہ ہندوستانیوں نے گھر واپس آنے کے لیے اپنا نام کامرس ایمبیسی میں رجسٹر کروائے ہیں۔ مئی کے پہلے ہفتے میں دبئی واقع ہندوستانی کامرس ایمبیسی کو تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ کمٹالہ نے یہ بھی کہا کہ لوگ 3 مہینوں سے ہندوستان آنے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ ورشا شرما خلیجی ممالک میں بہت سے مہاجر مزدوروں میں سے ایک ہیں جن کو کووڈ-19 کے سبب نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی پریشانی کی وجہ سے اور الگ الگ پریشانیوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، جن کی ویزا کی مدت ختم ہو گئی تھی، جو نوکری کی تلاش میں گئے ہوئے تھے، جو پہلے سے کام کر رہے تھے لیکن ویزا کی الگ الگ قسم کی جو چیزیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ فیملی کے ساتھ واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پروازوں کی اس وقت سہولیات نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ جو لوگ اس وقت یہاں سے بھارتیہ جہاں بھی پھنسے ہوئے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے پروازوں کی تعداد میں اضافہ کریں اور ان کو پوری طرح سے اپنے گاؤں کو، اپنے وطن پہنچنے میں مدد کریں۔ ناظرین، ایک اور اہم ترین خبر جو مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے جموں میں بھی ڈوگرا فرنٹ نے آج چین کے خلاف احتجاج کیا ہے، اور یہ تصویریں آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ لوگ ہیں جو اس وقت غصہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں ایک بی جے پی کے مقامی لیڈر کی، جس نے یہ ملنے کے لیے 2014 میں کوشش بھی کی تھی رکن اسمبلی بننے کی اور الیکشن میں حصہ بھی لیا تھا۔ اس پر اس وقت 57 کروڑ کے گھوٹالے کا الزام لگایا اور سی بی آئی نے اس کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے، اور اس کے مختلف علاقوں میں اس وقت چھاپہ ماری کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن میڈیا بی جے پی سے وابستہ لیڈران کی بدعنوانیوں کو اور ان کی ان تمام چیزوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، جس کا نام اس وقت موہت کمبوج بتایا جا رہا ہے، یہ شخص 2014 میں بی جے پی کی ٹکٹ سے مہاراشٹر کی انتخابات میں بھی حصہ لینے کی کوشش کی تھی اور اپنی قسمت آزمائی کی تھی، اور وہ یوتھ ونگ آف بی جے پی کا 2016 سے 19 میں چیف بھی رہ چکا ہے اور مختلف بی جے پی پارٹی کے عہدوں پر فائز رہا ہے۔ ایسے میں آرین اوورسیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے اس وقت ایف آئی آر درج کر لیا گیا ہے بینک آف انڈیا کی جانب سے، اور دیگر لوگوں کی جانب سے اس وقت یہ ساری چیزیں شکایت درج کر دی گئی ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑی خبر تھی، لیکن کچھ خبروں میں دب بھی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بی جے پی لیڈروں کے گھوٹالے کی خبریں جب سامنے آتی ہیں اس وقت میڈیا کو سانپ سونگ جاتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔